اتنا ظلم کربلا میں کیوں کیا گیا؟ امام حسین سے دشمنی تھی، لاشیں پامال کیوں کیے گئے؟ مولا حسین دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، آپ کا کوئی دشمن ہے آپ مار دیتے ہو، بات ختم، دشمن دنیا سے چلا گیا، پھر اس کی بچیوں کو اسیر کیوں بنایا؟ پھر بہنوں کو بازاروں میں کیوں گھمایا گیا؟ تاکہ یہ لیکچر دیا جائے، پنشمنٹ ہو زمانے کے لیے کہ بازاروں میں گھمایا گیا، سروں کو لے جایا گیا، تاکہ آگے سے کسی کے ذہن میں یہ گمان بھی پیدا نہ ہو کہ ہم بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ فکر ابا عبداللہ، عدد کو نہ دیکھ، تعداد کو نہ دیکھ، اپنی قلت کو نہ دیکھ کہ تمہارا عدد 70 ہے یا 100 ہے، مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے۔ فکر امام حسین، فرمایا اپنے کم من فئۃ قلیلۃ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کبھی کبھی چھوٹا سا طبقہ بڑے سے طبقے پہ کیا ہو جاتا ہے؟ حاوی ہو جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کی ذات کے توکل کی بنیاد پر۔ امام حسین کو بھروسہ تھا تو ذات پروردگار عالم پہ بھروسہ تھا، یہ نہیں دیکھا کہ میری تعداد کم ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور خدا نے اس یزید کو تباہ بھی کیا، برباد بھی کیا۔ آج نام حسین باقی ہے، یزید لعنت بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فکر باطل پر تھا، امام حسین فکر حق پر تھے۔ یہ فکر حسینی ہے کہ کس پہ توکل کیا جائے؟ پروردگار عالم پہ توکل کیا جائے، اور دشمن سزا ایسی دیتا ہے تاکہ یہ پنشمنٹ ہو جائے، آگے کو اس چیز کو سوچے نا۔ میں سمجھ تمار کو درخت سے کیوں باندھا گیا، زبان کیوں کاٹی گئی، بازو کیوں کاٹے گئے؟ تاکہ کوئی فضائل امیر المومنین میں پڑھے۔ جناب حجر بن عدی کو زندہ زندہ کیوں جلایا گیا؟ کبھی ان کو جلاتے تھے، کبھی ان کے سر قلم کرتے تھے، کبھی ان کے جسموں کو عبرت بنانے کے لیے جناب زید کا جنازہ سردرے بار حکومت لٹکایا گیا، اور کتنے دنوں تک وہ لٹکتا رہا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں انتقام کا خیال نہ آئے، حکومتوں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف قیام کرنے کی فکر پیدا نہ ہو۔ اور یہ فکر علوی ہے کہ شیعہ کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ سنت الہی پہ ایمان رکھنا یہ اس نیٹ ورک کی بنیاد ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قرآن پڑھو، اللہ کہتے ہیں میری سنتیں بدلتی نہیں۔ فکر حسینی رکھنے والا میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ آج یہ فکر ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، 40 ملک مل کے لڑے، ودن 2 ویکس اور 3 ویکس سارے ملک بھاگ کے چلے گئے اور سرخہ میں تسلیم کر دیا، اور یہ فکر ان کی نسلوں میں من گئی کہ اسرائیل سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ لیکن وہ فکر حسینی کیا ہے؟ مولا حسین مدینے سے چل رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن حنفیہ، سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن عمر، جتنے لوگ تھے، امام حسین کو کہہ رہے تھے اب کہاں جا رہے ہیں؟ یزید سے لڑیں گے، لشکر نہیں، تلواریں نہیں، یزید کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن امام حسین فمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پہ توکل کر کے نکلے گا۔ مجھے پتا ہے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں شہادت ہے، لیکن عزت کا راستہ ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ کبھی سوچئے کہ مولا حسین کی فکر کیا تھی؟ یہ عجیب ہے، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، میڈیا نہیں، نیوز پیپر نہیں، امام حسین کیا سوچ کے کربلا میں کھڑے ہوئے تھے 100 لوگوں کے ساتھ 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں؟ مولا اگر آپ شہید کیے گئے تو خبر کون پہنچائے گا کہ فرزند رسول شہید ہو گئے؟ مولا بات کیسے نکلے گی؟ کیونکہ مولا حسین کو حصار میں کھڑا کر دیا ایک بیاباں کے اندر۔ واقعہ نہ 5 منٹ کے لیے سوچی، یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیتے اور چلے جاتے، کہتے ہمیں نہیں پتا کس نے مارا اور کہاں مارا گیا۔ کتنے لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ان کے اوریجنز یا ریڈ انڈینز کو مارا گیا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کی طرح مار کے ان کو دفنا دیا گیا۔ دنیا کو پتا بھی نہیں ان کی لاشیں کہاں ہیں۔ کہ 1 سال پہلے کینیڈا میں 500 لاشیں نکلی، اور آج آ کر ان گوروں نے معافی مانگی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے مارا تھا تو معافی چاہتے ہیں۔ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کس طرح مارا، کس طرح دفنایا۔ تاریخ میں کتنے ہزار لوگ ہیں جو مر گئے لیکن کسی کو پتا نہیں۔ لیکن امام حسین کس فکر کے ساتھ کھڑے ہیں کہ مولا ایک جنگل اور بیاباں کے اندر ہے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لاشیں دفنا دیے جائیں گے، دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے۔
کس طرح خدا نے پیغام حسین کو آگے بڑھایا. آج وجود شیعہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. کسی قوم کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا تشیع کو مارا گیا ہے، جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئی. آج ترکیہ میں اور شام میں یہ علوی فرقہ جو آپ سنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایتام آل محمد، یتیمان آل محمد. پوچھو کتنے اماموں کو مانتے ہیں؟ علوی کہتے ہیں 12 امام. اماموں کے نام بتاؤ. 2 اماموں کے نام ان کو آتے ہیں، ایک امام حسین، ایک امام علی بن ابی طالب. شراب بھی پیتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں، سب کچھ ان کو پتہ نہیں. تو اسی زمانے میں کچھ پہاڑوں میں بھاگ گئے، کچھ کہاں چلے گئے، اس قدر ان پہ ظلم ہوا. آج ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے، ہماری حقانیت کیا ہے. جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں، جن کو اس قدر قتل کر دیا گیا. اور آج کے زمانے میں اقلیت میں آپ ہو لیکن دنیا فخر سے بولتی ہے کہ واقعاً اگر ظالم کے مقابلے میں کسی کے اندر جرأت سر اٹھانے کی، وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں.